بالکل جی، مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب ایک اور نیا سلسلہ بھی مونسون کا دستک دینے کو تیار ہے اور سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ تیز موسلا دھار بارشیں آنے والی ہیں۔ اس وقت میں این ڈی ایم اے میں موجود ہوں، میرے ساتھ این ڈی ایم اے سے ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر طیب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر طیب۔ السلام، وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ ایک اور نیا سپیل ابھی آ رہا ہے 13 تاریخ سے، اس میں بہت زیادہ شدت آنے والی ہے۔ جو شدت ہے وہ کتنی ہوگی؟ 13 سے 17 جولائی کے درمیان کیا بارشوں کی ایک صورتحال ہونے والی ہے؟ جی، جو نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے پاس جو اس وقت ڈیٹا موجود ہے اس کے اکارڈنگلی مونسون کا سسٹم اگلے چند روز تک برقرار رہے گا۔ یہ صرف مونسون سسٹم نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک فریش ویسٹرلی سسٹم بھی آ رہا ہے، یعنی یہ مغربی اور مشرقی ہواؤں کا ایک ملاپ ہے۔ چونکہ یہ دو سسٹم کی انٹریکشن ہے، اس کی وجہ سے ایک ملک گیر سلسلہ مونسون کا دیکھا جائے گا۔ 13 تاریخ سے اس میں انٹینسٹی اس لیے زیادہ ہے کہ مونسون کے ساتھ مغربی ہواؤں کا بھی ملاپ ہوگا، اور اس میں جو زیادہ ایریاز امپیکٹڈ ہیں، آن گوئنگ اسپیل جو خیبر پختونخوا، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان میں، تو یہ ابھی بھی مونسون کا سلسلہ اور ویسٹرلی ڈسٹربنس یعنی مغربی ہواؤں کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ سندھ ابھی تک زیادہ بارشوں سے محروم تھا، لیکن 15، 16 اور 17 کو سندھ کے بھی مختلف اضلاع میں وقفے سے بارشوں کی پیشن گوئی ہے۔ سیالکوٹ، نارووال، شکر گڑھ، اس کے علاوہ گجرات، گجراوالا، پوٹوار ریجن میں سرگودا اور خوشاب، اسلام آباد، راول پنڈی، یہ تمام اضلاع جو کہ مشرقی اور نارتھ پنجاب کو کور کرتے ہیں۔ فیصل آباد اور لاہور میں بھی بہت چانسز ہیں زیادہ بارشوں کے۔ اس کے علاوہ جہلم سٹی میں اور ڈفرینٹ اضلاع آزاد جموں اینڈ کشمیر کی باغ، حویلی، پونچھ، مظفر آباد، یہاں پہ بھی بارشوں کی زیادہ پیشن گوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی پشاور ویلی، مردان، چارسدہ اور نارتھ میں مختلف اضلاع میں بہت اچھی خاصی بارشوں کا امکان موجود ہے۔ بارخان، کولو، استا محمد اور سلیمان رینج کے پر جو مختلف اضلاع موجود ہیں، بلوچستان کے بھی اور سندھ کے بھی جو فٹ ہلز پر موجود ہیں، جس میں مختلف اضلاع، یہ سارے اضلاع جو ہیں اس وقت امپیکٹڈ ریجنز میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ اسلام آباد، راول پنڈی، یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے شہریوں کے لیے موسم کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔ اسلام آباد میں تو جب بھی دھوپ آئے تو اس سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی ویدر پیٹرن بننے والا ہے۔ 13 تاریخ سے اسلام آباد میں بھی باقاعدگی سے اور راول پنڈی میں بھی اچھی خاصی بارشوں کا امکانات موجود ہیں۔ این ڈی ایم اے نے ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ ابھی یہ والا جو اسپیل ہے، جس میں 13 سے 17 جولائی کے دوران موسم کی بہت زیادہ سیویرٹی بتائی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ تیز موسلا دھار اور انتہائی تیز موسلا دھار بارشیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں بعض دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا بتایا گیا ہے۔ کون کون سے دریا ہیں جہاں پر صورتحال سنگین ہو سکتی ہے؟ دریائے سندھ کی جو اپر کیچمنٹ ایریا ہیں، اب دریائے سندھ بھی مختلف دریاؤں سے بن کے ہماری اس میں ڈفرینٹ ٹریبیوٹریز ہیں، جس میں کابل ریور بھی شامل ہوتا ہے، اور کابل کے اندر بھی کافی اوپر سوات ریور ہے، پنجگورا ریور ہے، کلپانی نلا ہے، شاہ عالم ریور ہے، بتنی نلا پشاور میں، اس کے علاوہ جنڈی ریور جس میں کل بھی بہت زیادہ فلو ہوا تھا، 7000 پلس، جو کہ لو لیول کے فلڈ جو چارسدہ کے مقام کے پاس، تو جنڈی ریور، شاہ عالم ریور، اس کے علاوہ پنجگورا ریور، یہ تمام ریورز جو ہیں یہ جاتے جاتے اٹک کے مقام سے آگے دریائے انڈس میں چلے جاتے ہیں، یعنی دریائے سندھ میں۔ دریائے سندھ کے جو اوپر جو کیچمنٹ ایریا اس میں کافی زیادہ میلٹنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تربیلا جو ہے 75%، 75% بڑھ چکا ہے۔ پچھلے دنوں میں اسپل ویز بھی اوپن کرنے کی ضرورت پڑ گئی، 4 دن کے لیے اسپل ویز، تاکہ پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جا سکے اور ریگولیٹ کر کے نیچے بھیجا جا سکے۔ اس وقت جو تربیلا کے مقام پر جو ہے لو لیول فلڈ کی سچویشن ہے، اس کے علاوہ تربیلا کے نیچے جو چشمہ جناب راج ہے، اس میں بھی لو ٹو میڈیم فلڈ ہے، بلکہ میڈیم فلڈ تک ابھی پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے نیچے کی اگر بات کی جائے، چشمہ سے کالا باغ اور چشمہ پہ، اور پھر گڈو بیراج پہ، تو گڈو بیراج پہ بھی لو لیول فلڈ ایکسپیکٹڈ ہے۔ یعنی یہ تمام جو ریور ہے کہ جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، ان کے درمیان میں جتنے بھی اضلاع ہیں، ان میں لو ٹو میڈیم فلڈس کی ابھی اس وقت پیشن گوئی ہے۔ بات کی جائے چناب ریور، تو چناب میں بھی کیچمنٹ
کیچمنٹ ایریا جو مرالا سے اوپر ہے, وہاں پہ بھی اپر کیچمنٹ ایریا آف مرالا سے اوپر بھی بارشوں کی, چونکہ پیر پنجال رینج میں اور شمال مشرقی پنجاب میں بہت بارش ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے چناب کے ریور میں مرالا سے اوپر اپ اسٹریم پہ رہنے والی آبادیوں میں بھی لو لیول فلڈنگ کی سچویشن, اور یہ لو سے میڈیم بھی پہنچ سکتی ہے. جہلم ریور کی بات کی جائے تو منگلا جو ڈیم ہے اس میں ابھی کیپیسٹی ہے وہ 45% تک فلڈ ہے, لیکن اس وقت انف کیپیسٹی ہے. ڈاؤن اسٹریم منگلا میں اس وقت کوئی بھی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ میجر ڈیم ہے, لیکن اپ اسٹریم منگلا کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی اس وقت لو ٹو میڈیم فلڈ کی سچویشن ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, اور ریزن یہی ہے کہ شمال مشرقی پنجاب میں کافی بارش ہے. ریور راوی کی بات کی جائے تو راوی ہمیشہ خشک رہتا ہے, لیکن اس سال فلو راوی میں اچھا دیکھا گیا ہے. لاہور میں اللہ تعالیٰ نے, میں تو اس کو بران نعمت اس لیے کہوں گا کہ لاہور کا پانی بہت نیچے جا رہا تھا, تقریباً 190 ملی میٹر کی اچھی خاصی بارش ہوئی ہے لاہور میں. اس کے علاوہ نارووال میں, شکر گڑھ میں, یہ سارے اضلاع جہاں پہ ریور راوی اور ستلج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے پانی کے اوپر جو ہمارے پڑوسی ملک ہے اس نے اس پانی کے اوپر نظریں جمائی ہوئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بار ہمیں وہاں پہ پانی خود دے دیا. ٹھیک ہے, سوری فار انٹرپشن, لیکن ڈاکٹر طیب پانی تو بالکل بہت اچھا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث کئی علاقوں میں پانی کی صورتحال سنگین ہے, لیکن جب لوگ سنتے ہیں کہ سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو نچلے درجے کا یا درمیانی درجے کا سیلاب یا بہت زیادہ شدت آ سکتی ہے, لوگ کس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں, ان سچویشنز کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ دریاؤں کی جو ڈفرینٹ فلڈ کی لمٹس ہوتے ہیں, یہ 5 ڈفرینٹ لمٹس میں فلڈ کی فلوز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. ہمارے پاس جو ڈفرینٹ سکر بیراج ہے, چشمہ بیراج یا ڈفرینٹ جو ہیڈ ورکس یا بیراجز ہیں, ہر ایک کی ایک فلڈ لمٹ ہوتی ہے. اب اس فلڈ لمٹس میں بھی لو, میڈیم, ہائی, ویری ہائی اور ایکسیڈنگلی ہائی فلڈ لمٹس ڈیفائن کی ہوئی ہیں. جب ہم تربیلا ڈیم کے بارے میں کہیں کہ دریائے انڈس میں, ریور انڈس میں ان فلو یا آؤٹ فلو ایک اسپیسیفک کیوسک سے اوپر بڑھ گیا. اب میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ 2,75,000 کیوسک سے اوپر کے فلڈ کو لو فلڈ کی سچویشن کہا جاتا ہے. یعنی تربیلا سے اگر 2,75,000 سے اوپر کا فلڈ کیوسک میں گزرے گا تو یہ ایک نچلے درجے کا سیلاب ہے, اور اگر 2,75,000 کیوسک سے نیچے ہو تو یہ ایک نارمل فلڈ ہے. اب اس کو لو سے میڈیم تک جانے کے لیے 3,50,000 سے 3,75,000 سے اوپر ہونا پڑے گا, اور 5 لاکھ کیوسک سے اوپر اگر تربیلا کے پاس گیا تو یہ ایک میڈیم سے میڈیم ہائی فلڈ میں کنورٹ ہو جائے گا. اور ایکسیڈنگلی ہائی اور ویری ہائی جو ہے 8 لاکھ اور اس سے بیونڈ جو ہے یہ زیادہ ہے. اب بات یہاں پہ یہ غور طلب ہے کہ لو فلڈ اور میڈیم فلڈ جو ہے وہ اپنے پلین کے اندر رہتا ہے, یعنی جو دریا ہے اس کا رائٹ آف دا ریور ہے, رائٹ آف دا ریور ہے. رائٹ آف دا ریور کا مطلب یہ ہے کہ دریا کا یہ حق ہے کہ وہ ان دریائی راستوں سے گزرے گا. تو لو لیول فلڈ اور میڈیم لیول فلڈ میں دریا اپنے ہی راستے پر چلتا ہے. چونکہ سردیوں میں دریا شرنک ہوتا ہے, سکڑتا ہے, گرمیوں میں دریا میں اپنا فلو برقرار رہتا ہے. تو لو اور میڈیم لیول فلڈ کو ہم زیادہ ڈینجر سائن نہیں کہتے, لیکن اگر ہائی اور ویری ہائی اور ایکسیڈنگلی اور ویری ہائی فلڈ یعنی 5 لاکھ کیوسک سے اوپر کا فلڈ ہو تو ہمیں ایویکویشن اور اپنی رسپانس موبلائزیشن کی طرف جانا پڑتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ خطرہ کہاں پر ہے, کس دریا میں؟ اس وقت آنے والے سلسلے میں بھی جو انڈس کی اوپر کی ٹریبیوٹریز ہیں, چاہے وہ کابل ریور ہو, سوات ریور ہو, کنار ریور ہو, پنچگوڑا ریور ہو, کالپانی نلا ہو, یا انڈس کی اپنی اپر کیچمنٹ ایریا گلگت بلتستان کے ڈفرینٹ ریور ہیں, ہنزا ریور ہے, اس کے علاوہ نمبر آف شگر ریور, کھنجراب ریور, گجراب ریور, یہ تمام ملتے ہی انڈس میں ہیں. اب ان لکیلی تمام اوپر کے فلوز میں میلٹنگ زیادہ ہے, بہت زیادہ میلٹنگ ہو کے فلو بڑھ کے تربیلا کے مقام پر آتا ہے. تربیلا 75% بھر چکا ہے. آنے والے دنوں میں سسٹم میں اور بھی پانی آئے گا. اس سے نیچے بھی میں نے جیسے کہا کہ میڈیم لیول فلڈ کی سچویشن اپ اسٹریم اینڈ ڈاؤن اسٹریم تربیلا اور جو کالا باغ اور چشمہ کے پاس ہمارے پاس میڈیم تک فلڈ پہنچ سکتا ہے. خدا نہ خواستہ آگے سلسلہ اور برقرار رہا تو ہمارے پاس یہ جو ریجن ہے, انڈس کے جو ریجن ہے, یہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے ہائی واچ میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیر پنجال رینج جہاں پہ بہت سے نلا ہیں, ایک, دیکھ, بیک, بسنتر, یہ ان نل کے پلکو, وہاں کے مقیم حضرات کو یہ ان نلوں کے نام بہت بخوبی پتہ ہوں گے, جو کہ سیالکوٹ, نارووال, شکر گڑھ, یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ نلس میں بھی طغیانی آ سکتی ہے. ڈیرہ غازی خان اور اس کے ساتھ ساتھ راجن پور, یہاں پہ سلیمان رینج میں بہت سے ہل ٹورنٹس ہیں. ہل ٹورنٹس یعنی پہاڑوں سے نکلنے والے جو
بارانی جو نلز ہوتے ہیں ان میں جس طرح کاہا، چاچڑ، کالا بگا، سوری جنوبی، سوری شمالی، پیٹوک، ودور، یہ وہ تمام، یا متھاون ہو گیا، سخی سرور، یہ تمام نلز ہیں جن پہ NDMA نے کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ کیا یہ 2022 کو کمپیٹ کرے گی یا اس سے کم سیویرٹی ہوگی فلڈ کی، کیا ہوگا؟ ہماری ایک انٹرسٹنگ انالیسس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان میں ہر سال ایک نئے طرز کا فلڈ جنریٹ کیا ہے۔ 2022 کو ہم ماضی کے کسی فلڈ کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، اسی طرح 2010 کے فلڈ کو آپ 2022 یا 2023 کے فلڈ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہم 2025 کو قطعاً 2022 یا 2010 کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہر فلڈ اپنا ایک نیا پیٹرن لا رہا ہے اور یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ۔ ایمرجنسی کٹ کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ لوگ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا کٹ ہونی چاہیے، کون سا ضروری سامان ہے جو انہیں اس ایمرجنسی سچویشن میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ لوگوں کو اپنے پاس کون سی ایمرجنسی کٹس تیار رکھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس میں ایک سرچ لائٹ، ٹارچ لائٹ ہو، ہائیجین کٹس ہوں، ڈگنیٹی کٹس ہوتے ہیں، آپ کے پاس کچھ پلاسٹک کے موویبل یا میٹس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ایک آپ کے پاس بیٹری بینک ہو جو کہ آپ کے موبائلز کو چارج کر سکے۔ آپ اپنے پاس ضروری کچھ اسٹاک رکھیں ڈرائی فوڈ آئٹمس کا۔ تو یہ کوئی اسپیسیفک اکوپمنٹس ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طیب، اور بہت ہی اہم اور قیمتی معلومات آپ نے سنی۔ آنے والے دنوں میں 13 سے 17 جولائی تک موسمیاتی حالات جو ہیں وہ یقیناً مزید بہت زیادہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ مونسون کی بارشیں مزید تیز اور موسلا دھار بارشیں ہوں گی، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہوگی، تو کہیں پر بھی کوئی بھی پلان بنانے سے پہلے موسمی حالات کو مد نظر رکھیں۔